بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پنجاب کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر عمران خان نے اپنے کھلاڑی صدر عارف علوی کو ایکٹیو کر دیا۔ دیکھیں، صدر عارف علوی اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے صدر ہیں اور پی ٹی آئی کے بڑے زبردست آدمی ہیں۔ ان کو یہاں پر بٹھایا ہوا ہے، ان کے پاس بڑے اختیارات ہیں، ان کے پاس بڑی پاورز ہیں، ساری پاورز۔ دیکھیں، جب لاسٹ ٹائم مسئلہ ہوا، آپ امیجن کریں، آرمی چیف کی جب اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ ہوا تھا اور اپوائنٹمنٹ ہونی تھی، تو آخرکار جو آخری سائن ہونا تھا وہ صدر کا ہونا تھا۔ صدر نے سائن کیے تو اس کے بعد اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی۔ یہ اتنی طاقت ہے، اتنے اختیارات، اتنی پاور، اتنی اتھارٹی ہے صدر کے پاس۔ اب صدر کے پاس جو معاملہ آیا، دیکھیں، جو گورنر نے حرکت کی ہے پنجاب کے اندر، جو ڈی نوٹیفائی کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو، ایک تو اس کے اوپر ایکشن ہونا ہے اور صدر نے فارغ کرنا ہے گورنر کو۔ دوسرا جو سبطین خان جو اسپیکر پنجاب اسمبلی، اس نے بھی خط لکھا ہوا ہے صدر کو اور کہا ہوا ہے کہ یہ جو گورنر بیٹھا ہوا ہے یہ غیر آئینی، غیر قانونی حرکتیں کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ملک کے اندر اور پنجاب کے اندر کرائسس ہے، بحران ہے، وہ اسی کی وجہ سے اس نے پیدا کیا۔ وہ ڈمی بنا ہوا ہے نون لیگ کا، شریف خاندان کا۔ شریف خاندان اس کو چلا رہا ہے، جس طریقے سے وہ کہتا ہے اس طریقے سے وہ کام کر دیتا ہے۔ رات کو 1 بجے جا کے 12-1 بجے جا کے دفتر کھلوا کے اس وقت نوٹیفیکیشن نکالا ہے۔ صبح پھر ہلچل مچ گئی، صبح پھر چودھری پرویز الہی عدالت میں چلا گیا۔ لیکن یہ جو غیر آئینی حرکت کی ہے، اس کے اوپر پھر صدر نے ایکشن لینا ہے۔ اب صدر اس کے ایکشن لے گا اور صدر اس کو فارغ کرنا ہے۔ صدر کے پاس یہ پوری اتھارٹی ہے، پوری پاور ہے، کیونکہ جو گورنر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اصل میں وفاق کا نمائندہ۔ وفاق کے نمائندے کی کوئی اپنی حیثیت، اپنی پاور، اپنی کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ وہ سارا پاور لیتا ہے کہاں سے؟ صدر سے، وفاق سے۔ تو جو یہاں اصل میں جو استعمال کیا گیا گورنر کے آفس کو، وہ تو اپنے پولیٹیکل سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ شریف خاندان اس کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ ہم اس کو چودھری پرویز الہی کو کہیں گے اعتماد کا ووٹ لو، تو وہ اعتماد کا ووٹ کا کہہ دیتا ہے۔ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد حالانکہ آ جاتی ہے، اس کے باوجود بھئی ایک ہفتہ پہلے ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا؟ اس کے پاس تو میجورٹی ہے، کاف لیگ کے پاس، جو جس طرف کاف لیگ ہے میجورٹی اسی کی ہے۔ اچانک سے گورنر کو کیسے خیال آ گیا کہ اسے اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے چودھری پرویز الہی کو، سی ایم پنجاب کو، اور وہ ووٹ کا کہہ دیتا ہے؟ عمران خان نے کیونکہ اسمبلی توڑنی تھی، اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیا تھا، اس لیے ان کو وقت پڑ گیا، اس لیے ان کے اوپر عذاب آ گیا کہ اب کیا کیا جائے، اس کا حل کیسے نکالا جائے۔ انہوں نے پھر یہ چالیں چلی ہیں، یہ حرکتیں کی ہیں، یہ غیر آئینی، غیر قانونی کام کیا ہے جس کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں۔ اب حل کوئی نہیں نکل رہا۔ اب صدر کے پاس جو اختیار ہے، دیکھیں، یہ کپتان نے اپنے کھلاڑی اپنی مرضی سے پوری شطرنج کی چال چلی ہوئی ہے۔ جیسے شطرنج کی چال کے اندر ہر موقع کے اوپر، ہر سٹیج کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر اپنا کوئی نہ کوئی کھلاڑی رکھا جاتا ہے، اسی طرح سے عمران خان نے اہم ترین جگہوں کے اوپر اپنا کھلاڑی رکھا ہوا ہے۔ اور یہی تو عمران خان کی سیاست ہے، جس کو یہ لوگ سمجھتے نہیں، اور عمران خان کو کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی۔ عمران خان یہاں ان کو مارے گا جہاں ان کو پانی بھی نہیں ملنا۔ اب جو عمران خان نے کہا ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ کس دن یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کی کارروائی ہونی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اب 2 ہفتے انتظار کیا جائے، 2 ہفتے تک سیشن۔ اب ویسی معاملہ چلا گیا عدالت میں، ایک تو عدالت کوئی ہفتہ 10 دن لیں گے، اس کے بعد معاملہ چلے گا تحریک عدم اعتماد کی کارروائی کا، وہ بھی ہفتہ 10 دن لگ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ 20 دن تو ملک کے اندر کرائسس پنجاب میں تو رہنا ہی رہنا۔ اور یہ پیدا کس نے کیا ہوا ہے؟ اس حکومت نے۔ جتنی دیر تک یہ حکومت رہے گی اتنی دیر تک ملک کے اندر کرائسس رہے گا۔ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ الیکشن کی طرف یہ جاتے نہیں، الیکشن سے یہ ڈرتے ہیں، الیکشن کا خوف ہے ان کو کہ پبلک میں جانا ان کے لیے واقعی عذاب ہے۔ پبلک اس ٹائم جس طریقے سے غصے میں ہے، جتنی وہ تپی ہوئی ہے، جتنا وہ گالیاں دیتے ہیں، ان کو بد دعائیں دیتے ہیں، کیونکہ آپ عوام کی جا کے حالت تو دیکھیں، حالت انہوں نے کیا کرتی ہے۔ رات کو انہوں نے جو نوٹیفیکیشن نکالا، اپنی مرضی کا کام، مفاد کا کام، فائدے کا کام ہو تو رات کو بھی دفتر کھولے ہوئے ہیں۔ تو یہی ایکشن لینا مہنگائی کے اوپر، کیوں نہیں کرتے کام؟
महंगाई के ऊपर एक्शन लेना हो तो रात को कोई दफ्तर नहीं खुलता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन अपनी फ़ायदे का काम करना है तो रात को भी दफ्तर खुल जाते हैं। इस वजह से आवाम सब देख रही है। आवाम को जितना शऊर, जितनी अवेयरनेस इमरान खान ने दी है या आज तक पहले मिली नहीं। इस वजह से आवाम को सब कुछ नज़र आ रहा है, आवाम को सब कुछ पता चल रहा है और आवाम देख रही है। वो अब इनको वोट नहीं देने वाली। अगर ये शरीफ ख़ानदान समझता है पंजाब के अंदर अब ये मेजॉरिटी निकाल लेंगे तो अब ये उनकी भूल है, अब नहीं मिलने वाली मेजॉरिटी। बिल्कुल फारग है, बिल्कुल फारग हो गए। अब ये भूल जाएं कि इनको मेजॉरिटी मिलेगी, क्योंकि इमरान खान ने जिस तरीके से एक तो हुकूमत चलाई 3-3.5 साल, मुल्क भी उस टाइम ऊपर जा रहा था, तरक्की कर रहा था, जीडीपी मईशत कोरोना के बावजूद मईशत बेहतर थी और तरक्की हो रही थी, सब कुछ ठीक था। आज देखें मुल्क के हालात क्या, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया, प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट कर गया। इनका जो इसाक डार है वो भी नाकाम हुआ, इनका जो मिफ्ता इस्माइल है वो भी नाकाम हुआ और वो आपस में लड़ते फिरते हैं, क्योंकि इनके पास हल ही कोई नहीं। ये सिर्फ इनके पास एक चीज़ की एक्सपर्टी है, वो है लूट मार करने में ये बड़े एक्सपर्ट हैं। अब देखिए चौधरी परवेज़ इलाही ने खिताब किया है पंजाब असम्बली के अंदर और उड़ा के रख दिया पूरे शरीफ ख़ानदान और नून लीग को, और अब करारदाद भी आ गई है चौधरी परवेज़ इलाही के हक़ में। इसका मतलब है कि जो एतमाद है पूरे हाउस का, पंजाब असम्बली का, वो चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर है और चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने की अब ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनके हक़ में करारदाद आ गई। लेकिन ये जो गवर्नर हरकत की हुई है इसके ऊपर अब ये जो गैर आइनी गैर कानूनी, इसके ऊपर भी अब पीटीआई जा रही है। तो 2 तरीक़ों से अब ये गवर्नर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, 2 तरीक़ों से। एक तो सदर इसको उड़ा देगा, सदर ने इसको फारिग कर देना, सदर ने इसको हटा देना, बरतरफ कर देना इसके इन गैर आइनी कामों की वजह से। दूसरा ये कि पीटीआई जा रही है अब गवर्नर के ख़िलाफ़। जो गवर्नर ने एक तो जो डी नोटिफाई किया उसके ऊपर पीटीआई गई है चौधरी परवेज़ इलाही, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही उसके अंदर डायरेक्ट उसके अंदर विक्टिम है तो वो गया। दूसरा पीटीआई जा रही है गवर्नर के ख़िलाफ़, जो ये यहाँ पर शरीफ ख़ानदान का नुमाइंदा बना हुआ है और नुमाइंदा बन के वहाँ पर हरकतें कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ भी जाना है। तो अब गवर्नर बुरी तरह से फंस गया, बुरी हालत हो गई उसकी। शरीफ ख़ानदान के साथ वफ़ादारी के चक्कर में ये गवर्नर फंस गया और इसने अपनी अब ना इसकी इज़्ज़त बचनी है ना इसकी गर्दन बचनी है, ये ऐसे बुरी तरह से फंस गया।